اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمین یا رب العالمین. یہاں جو ہم یہ رکوع پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات کا پتہ ہے کہ ہم نے وہ رکوع پڑھا ہے اس وقت جو سورت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت الانفال کو اور سورت التوبہ کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں نہیں پڑھتے تھے، مگر انہوں نے اس سورت کا نام سورت التوبہ رکھا اور اس سورت کا نام سورت الانفال رکھا. یہ دونوں صورتیں جوڑی دار صورتیں ہیں. ان دونوں کی جو باتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھولتی ہیں. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفال سے شروع کی تھی سورت الانفال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال غنیمت سے کی تھی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے مشرکین عرب کو یہ بتا رہا ہے کہ اب اس سال کے بعد اگلے سال جو ہے وہ مشرکین نے حج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات ہمیں سمجھائی کہ اگر کسی کو دین کا علم نہیں ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس تک وہ دین کی بات کو پہنچائیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیں آزاد کہ وہ اپنے پاس رہ کر سوچیں سمجھیں اور حق کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور جب وہ سوچ سمجھ کے آپ کے پاس آئیں گے تو وہ دین کے اوپر زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے. تو اسی لیے قرآن شریف میں آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اب آپ کو دین کا پیغام پہنچا ہے، مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، آپ پردہ کرتی ہو کہ نہیں کرتی، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے. نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے اتار دینا ان کے دل پہ. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مومنو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو. کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ پس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں بمقابلہ آخرت کی زندگی کے فائدوں کے. اب یہ جو سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ باتیں جو چل رہی ہیں، یہ ہجرت کے وقت کی بات چل رہی ہے، یہ آپ کی جو بات چل رہی ہے غزوہ تبوک کی بات بھی اس کے اندر آ جائے گی. آپ نے جو چیز سمجھنی ہے، میں نے جو چیز سمجھنی ہے، ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں جہاد کی دو قسمیں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک قرآن کی تعویل خاص ہے اور ایک تعویل عام ہے. تعویل خاص یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا واقعات پیش آ رہے تھے اور کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہے تھے، وہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دل کی کیفیت بتا رہا ہے کہ جب انسان سے کہا جاتا ہے نکلو جہاد کے لیے، نکلو اللہ کے لیے، نکلو لڑنے کے لیے، تو پہلے تو کہہ رہے تھے اللہ ہمارے ہاتھ کھول دے، ہم تو مکے میں ہمارے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم تو لڑیں گے ان لوگوں سے. اور وہاں مکے میں کیا حکم ہوا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو. مدینے میں آ کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلو نکلو ہمارے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے، چلو نکلو غزوہ بدر کے لیے، یا چلو نکلو غزوہ احد کے لیے، یا چلو نکلو کسی اور جہاد کے لیے، تو تمہاری کیفیت کیا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو اگر ہم چلے گئے تو ہمارے پیچھے پھلوں کا کیا ہوگا، اور پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، پیچھے ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا. یعنی تمہیں جو ہے نا زمین کی طرف، زمینی چیزیں، زمینی محبتیں جو ہے نا وہ تمہیں کھینچ لیتی ہیں. اب اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ 8 محبتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ تمہیں اللہ کے رستے میں نکلنے سے روکتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم رک جاتے ہو تو دفع ہو جاؤ، جہاں مرضی جاؤ جاؤ، میں نے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نکلو جہاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کی تعویل خاص ہو گئی جو حضور کے زمانے کی تھی۔ اب اس تعویل کو عام تعویل لیجئے کہ آج کے زمانے میں اس آیت پہ میں اور آپ کیسے عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اور آپ اس پہ ایسے عمل کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل الجہادی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ان تجاہد نفسک فی اطاعت اللہ، وہ جہاد سب سے زیادہ افضل ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب نفس کے خلاف جہاد کا کیا مطلب ہے؟ نفس کے خلاف جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے نیند آ رہی تھی اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں سوؤں گی، میں تو آج مجھے سپارہ سنانا ہے، میں تو جاگوں گی، مجھے جاگنا ہے، میں تو اپنا سپارہ سنا کے کروں گی، میرا گلا خراب ہے، بند ہوا ہوا ہے گلا، نہیں میں تو سناؤں گی، میں تو نفس کے خلاف جہاد کروں گی، میرا گلا میرا ساتھ دیتا ہے نہیں دیتا، میں تو اپنا سپارہ سناؤں گی۔ یہ جہاد نفس کے خلاف جہاد نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نفس کے خلاف کیا جہاد ہے؟ نفس کے خلاف یہ جہاد ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرے پاس ایک موقع آیا ہے کہ میں یہاں سے کچھ پیسے مار لوں، ٹھیک ہے، میرے بچوں کو مجھے کپڑے دلانے ہیں، مجھے جو ہے نا عید آ رہی ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، چلو میں یہ غبن کر لوں تھوڑا سا۔ آپ کہتی ہیں اپنے دل کو کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کا مال غصب کرو گی تو تم تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہی ہو، نہیں میں نہیں کروں گی یہ کام، چاہے میرے بچے رو جائیں، چاہے کچھ ہو جائے، میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ نفس کے خلاف جہاد کیا ہے کہ میں جھوٹ بول دیتی آپ سے اس وقت، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا کہ میں نے اپنے جھوٹ بول کے آپ کے آگے تو میں اچھی بن گئی، مگر جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد ہے کہ میں سچ بول دوں، بھائی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں سو گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا الارم بجا کہ نہیں بجا، سچ جو تھا وہ بتا دیا۔ اور پتہ ہے آپ کو جھوٹ کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہوتی ہے؟ جھوٹ کے پیچھے انسان کی یہ چیز کار فرما ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کانفیڈنس نہیں پاتا، وہ سوچتا ہے اگر میں نے یہ بتا دیا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ ارے بھائی اگر میں یہی سوچوں گی کہ لوگ کیا سوچیں گے تو لوگ جو سوچ رہے ہیں اگر میں سوچوں گی تو پھر میں کیا سوچوں گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہاں پر اس آیت کو آپ نے لینا ہے اب کہ ہم اور آپ اس وقت جو ہے نا وہ اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں وہ ان چیزوں پہ کریں گے جو چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے لیے سود لینا صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے کسی سے قرضہ جو ہے وہ بیاج پہ لینا صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہے نا وہ بے پردہ پھرنا صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہمیں اپنی زندگی گزارنا صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے نفس کے خلاف جہاد، ٹھیک ہے۔ آپ کو نیند آ گئی اور آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں نہیں سوؤں گی، مجھے تو سپارہ سنانا ہے، یہ نفس کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی تمہارے آنکھ کا تمہارے پہ حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے پہ حق ہے، تمہاری نیند کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مت تھکاؤ کہ تم جو نا آگے جو نیکیاں کرنی تھی تم کو وہ تم نہ کر پاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں بتایا تھا نا روزہ رکھا تھا، شعبان کے بعد رمضان آتا ہے نا، شعبان میں 15 دن روزے رکھتے تھے، باقی 15 دن روزے رکھنا پسند نہیں کیا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم یہ روزے بھی رکھو گے تو تمہارے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، انسان کی جو ہے نا وہ جو طاقت ہے جو کھانے سے اس کو مل رہی ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ عبادت میں سستی کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مضبوط مسلمان پسند ہے۔ تو مجھے یہاں پر اور آپ کو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے اس میں جہاد کرو، جہاد کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے اس وقت، اگر میرا روزہ نہیں ہوتا یقین مانے میں نے 2 گلاس پانی پینے ہی تھے، اور اگر میرا روزہ نہیں ہوتا تو جو کباب میں بنا کے آئی ہوں اس وقت بورچے خانے میں اس میں سے ضرور تل کے کھاتی، ٹھیک ہے،
مگر یہ کیا ہے، یہ میرے اندر سے جہاد کر رہی ہوں میں اپنے نفس کے ساتھ، کہ میں کنٹرول کر رہی ہوں کہ میں وہ کباب نہیں کھاؤں گی. کب تک؟ جب تک مغرب نہیں ہوتی، جب تک اللہ کے حکم سے اذان نہیں ہوتی اور اللہ اکبر اور حی علی الفلاح یا علی الصلاح کی آواز نہیں آتی کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ رحمت کی طرف، برکت کی طرف. ایسے تو 4 نمازیں آ رہی ہیں، میں ہر اللہ اکبر پہ کیوں نہیں یہ کھا رہی پی رہی؟ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. یہ ہے نفس کے خلاف جہاد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو تم زمین پہ گرے پڑے ہوتے ہو. نہیں، ہم سے نہیں ہوگا، ہم کیسے روزہ رکھیں، ہم تو پریگننسی ہے تو روزہ کیسے رکھوں، میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ پہلے زمانے کی عورتیں نہیں رکھتی تھی؟ کیا آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہو گیا ہے؟ کوئی آپ کے اندر ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا ہے؟ روزہ تو آپ کے لیے جب فائدہ مند ہے تو آپ کے بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے. آپ کو کوئی اگر بیماری ہو گئی ہے اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو بھائی 1 دن رکھو اور 2 دن چھوڑ دو. کم از کم وہ فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی رکھی ہے، یہ کرو تو صحیح اپنے نفس کے خلاف جہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، کیا پتا وہ شفا دے دے. ہاں اگر مرنے لگ جاؤ چھوڑ دو، مرنے لگ جاؤ چھوڑ دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازتیں دی ہوئی ہیں ان کو اویل کرنے کی کوشش کریں. یہ جہاد جو ہے نا اس کو ضرور کرنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم یعنی آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ جتنی بھی زندگی ہے نا، جو کچھ بھی میں بری کام کرتی ہوں نا، اس دنیا کو پانے کے لیے کرتی ہوں. اور یقین مانے، اور آج کل تو یہ دماغ میں میرے اتنا زیادہ خیال آ رہا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ اس پہ کمپیوٹر، اس پہ موبائل پہ، واٹس ایپ پہ نا ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ شیخ ہمدان اتنا امیر آدمی ہے، اس کے پاس ہر قسم کی گاڑی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا وہ پیسہ کہاں خرچ کرے، وہ ایسا امیر ہے، وہ ویسا امیر ہے، وہ ویسا امیر ہے. اور دوسرے دن جو ہے وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مر جاتا ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ اس کے پاس تھا نا، یہ سارا یہیں چھوٹ گیا. جب وہ سارا کچھ یہیں چھوٹ گیا تو وہ کس کا بنا؟ وہ وارثوں کا بنا. وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. اگر اس نے نیکی کی زندگی نہیں گزاری، اللہ کے احکامات کے بارے میں زندگی نہیں گزاری، میں نے اور آپ نے اللہ کے لیے نہیں لگے، اپنے خلاف نفس کے جہاد نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ میں اور آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر دنیا میں چلے جائیں گے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں سوچتی تھی آج سے 4 سال پہلے، ہائے میں مر جاؤں گی تو میرا کمپیوٹر کون لے گا، میرا لیپ ٹاپ کون لے گا، میرا کیمرہ کون لے گا، میرا موبائل کون لے گا، ہائے یہ ساری میری مہنگی مہنگی چیزیں کس کو ملیں گی. ارے میں یہ دیکھ رہی ہوں دنیا کے پاس اتنی چیزیں، میرے پاس تو یہ حقیر سی چیزیں، میں سوچ رہی ہوں کس کو ملے گی. اور ان دنیا کے لوگوں کی چیزیں سب ایک دوسرے کو بڑھ جائیں گی. فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولت دی تھی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ کے سارا کچھ چلے گئے نکل کے، اور محل خالی پڑے رہ گئے، دوسروں نے قبضے کر لیے. ٹھیک ہے، تو جس چیز پہ ہمارے قبضہ نہیں ہو سکتا وہ ہمارے نفس کے خلاف جو ہم نے جہاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنے آپ کو رکھا، وہ چیز ہمارے ساتھ جائے گی. اور اسی کی ضرورت ہے ان راتوں کے اندر ہمیں کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں. اور فائدے جو ہے نا اس کے کم کیا ہیں؟ جیسے شراب ہے نا، شراب کے لیے اللہ نے کہا ہے شراب میں فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں. فائدہ کیا ہے شراب پینے کا پتہ ہے؟ اگر آپ صرف 1 گھونٹ شراب 1 دن میں پئیں تو یہ آپ کے بلڈ کی سرکولیشن کو تیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ تیز چلتا ہے اور آپ کا جو سسٹم ہے باڈی کا وہ آپ کا صحیح طریقے سے کام کرتا ہے. مگر اس کے اندر کیا ہے کہ جب آپ اسے پئیں گی نا تو پھر آپ اس کو پیتی ہی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، مزہ آتا ہی چلا جائے گا. پیپسی کا 1 گھونٹ سے دل نہیں بھرتا، آپ پیتے ہی چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتایا کہ جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک نہر پہ سے گزرو گے، وہاں پر جو ہے نا وہ پانی ملے گا تمہیں، اس کو پینا. جس نے چلو بھر پانی پی لیا نا وہ ٹھیک ہے، اور جس نے زیادہ پیا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، جو انہوں نے کسی نے پیٹ بھر بھر کے پیا وہ اٹھ ہی نہیں سکے اور جہاد پہ اللہ کے لیے رستے میں نکل ہی نہیں سکے، اور یہاں پر کیا آ رہا ہے، زمین پہ گرے پڑے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کی زندگی کی آپ فکر کریں. اگر تم نہیں نکلو گے، اللہ کہہ رہا ہے
تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا. اور یہ تو اس وقت کے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا. آج کے لیے بھی اگر میں اور آپ نہیں نکلیں گے تو ہماری زندگی کہاں اینڈ اپ ہوگی؟ ہماری زندگی جہنم میں اینڈ ہوگی. اور اللہ کہہ رہا ہے دردناک عذاب دوں گا. ایک تو عذاب ہے اور ایک دردناک، یعنی اتنا درد ہوگا اس میں کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. سر کا درد برداشت نہیں ہوتا تو وہاں کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا. یہ جو آیت ہے نا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک دھمکی ہے نا، یہ بڑی شاندار دھمکی ہے. ہم بھی اپنی ٹیچروں کو کہتے ہیں بھائی اگر کام کر رہی ہو، صحیح کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہاری جگہ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ٹیچر بننا چاہتی ہیں ہمارے پاس، ہم تمہارے کو ریپلیس کر دیں گے ان سے. تو حواس میں آ جاؤ، اپنے ہوش سنبھال لو اگر اپنے کام پہ بیٹھے رہنا ہے، ورنہ یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہاری جگہ دوسرے کو بدل دیں گے. اب کوئی سمجھے ایویں ہی باتیں کر رہی ہیں تو یہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا ہے کیا؟ کہ ہم سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیلی تھے، ان کے پاس حکومت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں قبلہ بدل کے یہ بات ثابت کر دی کہ 2000 سال سے تمہارے پاس نبوت ہی نبوت آتی جا رہی تھی، تمہارے پاس نبی آ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تم نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جھٹلا دیا، تم نے اتنی برائیاں کی کہ اب یہ چیز ہم تم سے لے رہے ہیں اور ہم دوسرے کو دے رہے ہیں. اور جس کو ہم دیں گے وہ تم سے زیادہ اچھی طریقے سے عبادت کرے گا، اور اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو اس کو بدل دیں گے اور دوسری کو دے دیں گے. پیچھے ہم لوگ سورت پڑھ کے آئے نا، نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا، ان کی جگہ ان کے 3 بیٹوں کی اولادیں پھیلی. پھر انہوں نے وہ قوم سمود بن گئی، انہوں نے نہیں مانا، ان کو بدل کے قوم لوط آ گئی، قوم لوط کو بدل کے فلانی قوم آ گئی. اللہ تبارک و تعالی یہ بات مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو آج نہیں تو کل مرنا تو ہے. اور جب مر جائیں گے تو یا تو دردناک عذاب ہوگا اور یا جنت الماوا کے قریب ہم جا کے رہیں گے، اور تم اس کو نقصان نہ پہنچا سکو گے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں غار ثور کے اندر کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں کہ مکے سے ان کو اتنا تنگ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم جب تک نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نہیں نکلے اور مسلمانوں کو وہ ہجرت کا حکم دیتے رہے. اور پہلی مسلمانوں کی ہجرت ہوئی ہے حبشہ میں، ایبیسینیا میں، جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ جعفر طیار تھے، جب اس کے سامنے جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نجاشی بادشاہ کے پاس جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو ہجرت کروائی تھی. تو قریش قبیلے والے جو تھے وہ جا کر وہاں پر نجاشی بادشاہ سے کہنے لگے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، یہ نئی قوم بنتی جا رہی ہے، یہ آپ کے نبی کو نہیں مانتے. تو وہ نجاشی بادشاہ نے کہا میں تم سے نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم ہمارے نبی کے بارے میں سنتے ہو. تو انہوں نے سورۃ المریم کی آیات پڑھ کے سنائی تھیں حضرت علی کے بھائی نے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارے مذہب اور تمہارے مذہب کے درمیان صرف یہ ایک لکیر ہے. اور ان کو مسلمانوں کو پناہ ملی تھی نجاشی بادشاہ کے دور میں. سمجھ میں آئی؟ اور نجاشی بادشاہ کون ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی غائبانہ نماز جو پڑھائی گئی ہے وہ نجاشی بادشاہ کی مکے میں پڑھائی گئی ہے جب وہ یعنی اس کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے حضرت ابو سفیان کے بیٹی سے، وہ اپنے میاں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، حضرت صفیہ نام ہے ان کا میرے خیال میں، وہ چلی گئی تھی حبشہ، اور وہاں جا کے اس کا جو میاں تھا وہ واپس کنورٹ ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، وہ اس نے مذہب بدل لیا وہاں جا کے. تو حضرت انہوں نے جو ہے نا ابو سفیان کی بیٹی نے حضور کو پیغام بھجوایا کہ میں یہاں پہ اکیلی ہوں اور کوئی بھی میرا ساتھی نہیں ہے، میرا میاں جو ہے وہ مسلمانی سے ہٹ گیا ہے، میں کیا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیغام نکاح بھیجا ان کو، اور نجاشی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غائبانہ نکاح پڑھایا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو یہ جب نکاح ہوا تو قریش قبیلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد بن گئے، جس کی وجہ سے جتنی بھی جنگیں آگے ہونے والی تھیں وہ رک گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمتیں موجود ہیں، جو کہ یہ میں نے اس وقت آپ کو بتا دی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم میرے نبی محمد الرسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے نا تو اللہ تو ان کی اس وقت مدد کر چکا. اللہ بات پہلی کی بات بتا رہا ہے، اس وقت کر چکا ہے جس وقت ان کو مکے والوں نے جو ہے نکال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں رہے. حضرت ابو بکر صدیق نے گھوڑے یا اونٹ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے ہجرت کے لیے، اور روز پوچھتے تھے حضور سے کہ کب چلیں گے کب چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں آیا. کیوں یہ فرمایا؟ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہ کیوں مچھلی کے پیٹ میں ان کو سزا ملی تھی؟ وہ اس لیے ملی تھی کہ وہ اپنی امت کو سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے، آسمان پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب کے بادل آ چکے ہیں. مگر وہ ان کی قوم کہہ رہی تھی ہاں آنے دو. تو ان کو غیرت حمیت اتنی ہوئی کہ وہ غصے میں جو ہے نا وہ اللہ کے کہے بغیر وہ یونس علیہ السلام نکل کے چلے گئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب وہ نکل کے چلے گئے اور قوم نے دیکھا کہ عذاب کی جو ہے وہ بادل واقعی آ رہے ہیں اور یونس کہاں ہے، تو ساری قوم جو ہے نا وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گئی اور انہوں نے معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے عذاب آتے آتے ایک قوم کو معاف کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے نبی نے بغیر اجازت جو ہے نا وہ ہجرت کر لی تھی. اور ان نبی کو یہ سزا دی گئی کہ وہ کشتی میں جس کشتی میں بیٹھے اور جس کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے وہ بیچ سمندر میں آ کے ڈولنے لگی. تو ستارے جو ہے نا یہ اس کے ذریعے کسی نے پہچانا، کہا کہ کوئی شخص اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہوا ہے، کوئی غلام اس کشتی میں ایسا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہوا ہے. سب کے نام قرے میں نکالے اور جب نام نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ شریف زیادہ لگ رہا ہے اپنے چہرے سے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر ان کا نام نکلا، پھر فیصلہ ہوا کہ اس آدمی کو اگر ہم آف لوڈ نہیں کریں گے اس کشتی سے تو یہ کشتی ہم سب کو لے کے ڈوب جائے گی. ادھر سے انہوں نے یونس علیہ السلام کو پھینکا ہے، ادھر سے اللہ نے مچھلی جو بھوکی تھی کتنے دنوں سے اس کو حکم دیا ہے کہ اس کو کیچ کر لو، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اجازت کتنی ضروری ہوتی ہے، کہ اگر آپ کوئی کام کر رہی ہیں تو اجازت لے لیں. اگر آپ کو چھٹی چاہیے آپ اجازت لے لیں. اگر آپ کو کوئی کام ہے تو آپ بتا دیں. اگر آپ ہر بات بتا دیں گی تو آپ کی زندگی میں آپ کے اس کے اندر فائدہ ہوگا، آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تھا نا، ان پہ تو نازل ہو رہا تھا نا، تو انہیں یہ بات پتا تھی کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے نا وہ ہجرت نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور غار ثور میں جا کے چھپے. غار ثور کے اوپر آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس پہ ایک مکڑی نے جالا بنا دیا اور اس کے بعد وہاں پہ کبوتری نے 2 انڈے دے دیے، اور جو کافر تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے اس غار کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو اے نبی یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. اب یہ اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے. اور اللہ اور اس کی رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے آپ تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب آپ نے اپنے رفیق سے فرمایا تھا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہے وہ رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کے لیے چنا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو نماز جنازہ حضور کی نہیں پڑھائی گئی،
کیونکہ نماز جنازہ دعا ہے مغفرت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی گئی. حضور کے جنازے کو 3 دن تک رکھا گیا، باہر دفنایا نہیں گیا، جبکہ حکم ہے کہ فوراً دفنایا جائے. ان کے دفنایا اس لیے نہیں گیا کہ حضور نے فرمایا تھا ائمۃ من قریش، قریش میں سے میرا خلیفہ بنے گا. اب وہ خلیفہ کون بنے گا، وہ کون ہوگا جس کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے مکے مدینے میں، اور ان کو جب اطلاع ملی تو ادھر آ کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر تلوار لے کے وہ کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت علی بے ہوش ہوئے پڑے، حضرت عثمان بے ہوش ہوئے پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے. وہ حضرت ابو بکر سیدھے اندر جاتے ہیں، کپڑا اتارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر سے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب آپ کو اور کوئی موت نہیں آئے گی. باہر آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی کہ محمد فقط ایک رسول تھے، اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اگر تو تم رسول کی عبادت کرتے تھے تو وہ تو گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے. یہ جو ایک ان میں طاقت اور حوصلہ ان کے اندر آیا ہے نا، جس وقت سارے لوگ بے وقوفی کی حرکتیں کرنے پہ تل گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے، یہ کسی عام انسان کا نہیں ہوا. ہم تو عام اپنے میاں کے انتقال پہ، بھائی کے، بہن کے لوگوں کو غم سے کیا حشر ہوتا ہے ان کا، مگر یہ چیز حضرت ابو بکر صدیق نے کی. اور پھر پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے لوگوں نے اس بات کے اوپر رضامندی دے دی تو لوگوں کے دل اس وقت تک نرم رہے جب تک حضور کا جنازہ باہر رہا. سمجھ میں آئی؟ تو یہ دلوں کی نرمی کے لیے یہ کام ہوا، اور پھر حضرت ابو بکر کی خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھی گئی. تو یہ اذ فی الغار، یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے غزوہ بدر میں کہ 313 صحابی لے کے حضور گئے اور کہہ رہے ہیں اللہ میاں اگر یہ ختم ہو گئے تو تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور سر جھکا کے حضور جو روئے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اندر آ کے حضور سے کہتے ہیں رک جائیے اللہ نے آپ کی مدد کر دی ہے. مطلب یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے. اب میں آپ کو اس کا کانٹراسٹ بتانا چاہتی ہوں کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ہے اس کی 62. ٹھیک ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 62 میں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون سے بچا کے لے کے جا رہے تھے اپنی قوم کو. ٹھیک ہے، اپنی قوم کو، یعنی ہجرت کا حکم ملا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ یا 12 لاکھ لوگوں کو لے کر جب چلے ہیں تو وہ لوگ جب پہنچے آگے تو راتوں رات ان کو نکلنے کا حکم تھا. اب سوچو 6 لاکھ لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے ساتھ چلے تو یہاں یہ ہوا کہ پیچھے سے فرعون نے ان کا تعقب کرنا شروع کیا. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور وہ ہمیں مار ڈالے گا یہاں پہ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ کیونکہ تمہارا تعقب کیا جائے گا. تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں. تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا. کس کو؟ فرعون والوں کو. اور خزانوں اور نفیس مکانوں سے نکال بار کیا، اور ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ابھی اللہ نے پیچھے کہا نا یستبدل قوما غیرکم، اللہ قوموں کو بدل دیتا ہے، یہ سارا مال جو ہے نا یہ سب بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آیا. سورج نکلتے ہی فرعون نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا تعقب کیا. پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا
इन्ना लमुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए हैं, हम तो पकड़े गए, मरवा दिया तूने मूसा हमको। तो वो क्या कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, क़ाल कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन, मूसा ने कहा हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और मुझे रास्ता बताएगा। फिर हमने मूसा को वही की कि अपनी लाठी दरिया पे मारो, तो दरिया फट गया, फिर हर टुकड़ा पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। ये आपको क्यों बता रही हूं मैं बात, कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, मूसा को ऐसे साथी मिले जिन्होंने कहा इन्ना लमुद्रकून, मूसा तुमने मरवा दिया हमको, है तुमने मरवा दिया। वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर इन्होंने अपने पैर की तरफ देखा तो हम पकड़े जाएंगे। और हुजूर क्या कह रहे हैं, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ है अल्लाह। मूसा क्या कह रहे हैं, मेरे साथ है अल्लाह और मुझे रास्ता दिखाएगा। ये बहुत फर्क की बात है, ये बहुत बहुत फर्क की बात है कि एक बंदा जो आपके लिए बेहतरी का काम कर रहा है, अकेले आपके लिए सोच रहा है, अकेले आपके लिए लग रहा है, आप उसकी कदर नहीं कर रही, आप उसकी जो है बात को नहीं मान रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हो मेरे साथ अल्लाह है, मेरे को अल्लाह ताला लेके चल लेगा, बस तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हें तो कहीं ना बदल दे अल्लाह। ठीक है, यहाँ पर देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो जब फेंकते थे क्या बनता था, सांप। ठीक है, इधर जो गारे सौर है इसके अंदर इतने छेद थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर को फाड़ के उसकी चिंदियां जो है वो हर सुराख के अंदर रख दी थी कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांप नुकसान ना पहुंचा दे। समझ में आई कितना ख्याल कर रहे हैं। और जब उनकी सारी चादर खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी एड़ी एक सुराख पे रख दी। ठीक है, एक अपनी एड़ी एक सुराख पे रखी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी टांगों पे सर रख के लेट गए तकिया बना के। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप नीचे से उस सुराख के डस रहा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक हिल नहीं रहे। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाएगी और उनकी आंखों से दर्द की शिद्दत से आंसू टपका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गिरा है और हुजूर की आंख खुली और हुजूर ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा शायद किसी सांप ने डस दिया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनके उस पे लगाया और सांप का जहर जायल हो गया। आप सोचें क्या मोहब्बत का लेवल होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत हुजूर से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो फरमाया अबू बकर की बेटी से है। अच्छा, उसके बाद आप किसकी इज्जत है? फरमाया आयशा के बाप से। क्या मतलब कि अबू बकर की बेटी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है और इस बेटी का बाप सबसे ज्यादा अजीज है। क्या है ये? इन्नल्लाह माना, ये हमारे साथ है अल्लाह, हमारे साथ है अल्लाह। तो ये चीज जो है ना इसको आपने अपने दिमाग में रखनी है कि जब आप किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं तो बिशिबई बदनी ही ऐसे जुड़ जाएं कि आप उसके साथ उसको समझें, उसको जानने की कोशिश करें ताकि आप उसकी कदर कर सकें कि यार मेरे को अल्लाह ने कैसे बेहतरीन इंसान के साथ जोड़ दिया, मैं उसकी कदर नहीं कर रहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जोड़ दिया मुझे और आपको और हम उसकी कदर नहीं कर रहे। इस किताब के साथ जोड़ दिया मुझे और आपको, और अल्लाह कुरान में कह रहा है, अभी मैं सूरह अनाम याद कर रही हूँ उसमें, वमा कदरुल्लाह हक़ क़दरी, तुम मेरी कदर ही नहीं कर रहे जैसे कि मेरी कदर करने का हक था। और फिर मैंने किताब नाजिल की और तुम कहते हो मैंने कोई किताब ही नाजिल नहीं की। मैंने तुम्हारे पे मूसा पे किताब नाजिल की हिदायत के साथ और नूर के साथ, फिर भी तुम उस पर ईमान नहीं ला रहे। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अब ये वाली चीज के साथ एक और मैं आपको चीज बता देती हूँ, याद आ गई। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनके साथ जब हुजूर किसी भी सफर पे जाते थे तो कुरानदाजी होती थी और जिस बीवी का नाम निकलता था उस बीवी को साथ ले जाते थे। ठीक है, अब मुझे ये नहीं याद कि कौन सा गजवा था, अगर आप में से किसी को याद हो तो बता दीजिएगा, गजवा था या कोई सफर था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत फातिमा से हार मांग के पहन लिया। अब वो जो हार मांग के पहना वो हार गिर गया। अब जब वो हार गिर गया
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا میرا ہار گر گیا، میں کیا کروں، مجھے تو واپس دینا ہے ان کو، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ چلو پڑھاؤ، یہیں پہ رہنے دو، اور تم لوگ جو ہے نا ان کا ہار ڈھونڈ لو۔ اب وہ ہار ڈھونڈ 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 نماز کا وقت نکلنے لگا، اور لوگوں نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگے کہ کیا آپ کی بچی کرتی ہے، کیا بچپنے کی اماں عائشہ حرکتیں کرتی ہے، ظاہر اماں تھی نا، اماں عائشہ کیا بچپنے کی حرکتیں کرتی ہیں، پورا قافلہ روک دیا ان کی وجہ سے، پتہ نہیں کون سا ہار ہے، کہاں ہے، کیا ہے سب چیز، تو آپ کی بیٹی نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں لیٹے تھے، جیسے اذہما فی الغار میں لیٹے تھے نا حضرت ابو بکر کی گود میں، ایسے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی چھڑی سے حضرت عائشہ کی کمر میں مار رہے تھے کہ کیا کرتی ہے تو کہ بیوقوفی کی حرکتیں، جس کی وجہ سے سارے مسلمان یہاں پہ پڑے ہوئے اور سارے مسلمانوں کو تم نے روکا ہوا ہے اپنی وجہ سے، کتنی غلط حرکت ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہلی نہیں، اتنی زور سے مجھے چوٹ لگ رہی تھی، میں ہلی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے۔ ان کا آنسو گرا تو حضرت حضور اٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم کی آیات نازل ہو گئی کہ اگر مسلمانوں کو پانی نہیں ملے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر آ کے باہر بتائی تو سب نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، اور کہا ہے حضرت ابو بکر تمہارا تو وہ خاندان ہے کہ تمہاری وجہ سے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہمیں ملی ہیں۔ تو لوگ کیسے ہیں کہ جب نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بیٹی بے وقوفی کر گئی، اور جب وہی بیٹی کی وجہ سے تیمم کے احکامات آپ کو ملے، جب سب نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور اونٹ جو اٹھا ہے تو وہ ہار جو تھا نا جو گھما تھا وہ اونٹ کے نیچے تھا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا کام ہو رہا ہے دنیا میں اور اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی سوچ کیا ہے ہمیں صحیح کرنے کی، ہمیں صحیح بنانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز مجھ سے اور آپ سے چاہ رہا ہے، یہ قرآن کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اور یہ غار ثور کا واقعہ تھا، میں نے اسی لیے آپ کو بیٹی کا بھی بتا دیا اور باپ کا بھی بتا دیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، ان کو حضور کو ساتھی ملے، ان اللہ معنا، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین فطرت کو بھی ایسی ٹیچریں عطا فرمائیں جو ساتھی بنے، جو آگے کام کو لے کے چلنے والی بنے، نہ کہ مصیبت بن جائے میرے لیے، نہ کہ پریشانی بن جائے میرے لیے کہ بھیا میں ان کو سنبھالوں، ان کو پالوں، کہ میں اپنے آپ کو پالوں کہ سنبھالوں، میں اس کلاس کو دیکھوں کہ میں اس کو دیکھوں۔ ہر بندہ اپنے اپنے معیار میں اپنی اپنی چیز پر چلتا رہے اگر صحیح، تو کام دنیا کا بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ ہم نے، ہمارا تجربہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہوتے، ان کے جو کام کرنے والے ساتھ نہ ہوتے، تو وہ چیز اتنا بڑا کام کر کے جا نہیں سکتی تھی اگر دنیا میں ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوں، اگر جبرائیل نہ ہو، اگر مومنین صالح نہ ہو تو یہ کام ادھورا رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جماعت میں ہمیں شامل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے ہمیں، یہ نبیوں کے پیچھے صحیح طور پہ پیروی کریں۔ صدیقین، صدیقین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں ملا؟ کیونکہ جب انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے واپس، اور وہ اس وقت بھی بستی میں نہیں تھے، تو لوگوں نے ان کو کہا ابو بکر تمہیں پتا ہے یہ ہوا تھا؟ انہوں نے کہا یہ بات کس نے کہی؟ انہوں نے کہا محمد نے کہی۔ کہنے لگے سچ کہا، جا کے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ماجرا ہے بھائی بتائیں تو صحیح، انہوں نے کہا سچ بولا۔ تو انسان کا ایسا دوست کوئی ہو کہ جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی نہ سنے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگائے تو مومنین کی ایک جماعت میں سے ایسے لوگ کیوں نہ کھڑے ہوئے جو کہتے حاشا للہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہوگا، غلط تھی نہیں کبھی عائشہ، کیوں نہ کھڑے ہوئے وہ لوگ کہ جو ان کی طرف سے گواہی دے سکتے ہوتے۔ تو کوئی گواہی کے لیے آپ کے کھڑے ہو جائے، اس سے بڑا نعمت آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو، کردار کو، اخلاق کو اپنے قرآن کے مطابق بنانے سے یہ کام سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا اور آپ کی ایسے لشکروں سے مدد کی جس کو تم نہیں دیکھتے تھے،
اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا بول بالا رہا اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی آپ مدد نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی آپ مدد نہیں کریں گے، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کی ضرورت تھی تو اصحاب الفیل کو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے مروا دیا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کسی کو بلانے کی، اللہ نے ایک چیخ مروائی فرشتے سے اور وہ پوری کی پوری دنیا تباہ ہو گئی، سارے کے سارے جہنم میں چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے. پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں اچھی طرح، ہمیں اس کی حاجت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میں نے تو تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تم شکر کرو اور میری نعمتوں کے اوپر اچھے طریقے سے کام کرتے چلے جاؤ. تو میرے کو تمہارے سے کیا پرابلم ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت اللہ کے نزدیک، اللہ کا ہے دنیا کی حیثیت اگر میرے نزدیک مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو کسی نافرمان کو اللہ کہتا ہے میں پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا. مگر اس دنیا کی جو لذتیں ہیں، اس دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ سب ایک ٹائم آئے گا ختم ہو جائیں گی. یہ ساری چیزوں کے وارث جو ہے نا ہمارے دوسرے بن جائیں گے. ابھی پوچھو کسی عورت سے آپ کے میاں کا انتقال ہوا، آنٹی بلوچ آپ یہ بتائیے ان کی کیا کیا چیزیں جو ہے نا اپنے غریبوں میں بانٹی ہیں، اور کیا کیا چیزیں آپ کے بیٹوں نے لی ہیں، اور کیا چیزیں باپ کی نشانی آپ کی بیٹیوں نے مانگی ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو آپ نے کہا کچرا ہے پھینک دو اٹھا کے. ٹھیک ہے. تو وہ بولیں گی ہاں یہ چیزیں ساری کی ساری بٹ گئی. وہ بندہ ہی نہیں رہا تو اس کی چیزوں کا کیا فائدہ؟ وہ تو چیزیں بٹ جاتی ہیں. تو یہاں پر ایمان، یقین، بھروسہ آپ کے ساتھ جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکل پڑو تھوڑے سامان سے یا بہت سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے تھوڑا سامان ہے اس سے بھی نکل سکتے ہیں، زیادہ سامان ہے بھاری چیزیں بھی رکھ کے نکل سکتے ہیں. اللہ کے لیے نکلو. ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ آپ کا تقوی ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ جو نکلنا ہے نا، یہ آپ جو گھروں سے اس وقت اپنے بیٹھ کے یہ سن رہی ہیں، جس طرح سے بھی سن رہی ہیں، یہ آپ اللہ کے لیے نکلی ہیں، اپنے ان گھر کے کاموں سے اپنے نکالا ہے آپ نے یہ گھنٹے کا وقت کہ ہم پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں، وہ بتانے کے لیے آ رہی ہے. یہ آپ کا نکلنا بھی کسی جہاد سے کم نہیں ہے. اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا، یہ غزوہ تبوک کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو مسافت ہی لمبی معلوم ہونے لگی اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جاتے. اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کا معلوم ہو جاتا. یہاں پر جو ہے نا یہ بھی بات، یہ دوسرا رکوع میں نے شروع کر دیا. یہاں پر جو ہے نا جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اور ایک اور کوئی غزوہ ہے جس میں بلعام ابن بعورہ، پتہ نہیں وہ یہاں پر ہے یا نہیں، ایک شخص تھا، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو ہوں نا، آپ غزوہ تبوک میں مجھے لے کے جا رہے ہیں، میں وہاں پہ جا نہیں سکتا اس لیے کیونکہ وہاں بڑی خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے، تو میں تو عورتوں کے چکر میں آ جاؤں گا، میں بڑا دل پھیک ہوں، تو مجھے آپ اجازت دیں. حضور نے کہا اچھا گھر بیٹھو. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ آئے، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یوں ہے فلانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ٹھیک ہے. اگر آپ اجازت نہ دیتے تب بھی ان کو جانا ہی تھا، وہ نہ جاتے تو پتہ تو چل جاتا لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی اپنی، کہ میری دادی کو میں بتا کے نہیں جاتی تھی، چلی جاتی تھی. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر مجھے بتا کے چلی جاؤ گی تو میں تمہیں روک تو نہیں سکتی، تمہیں جانا ہے تم جاؤ گی تو صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر میں تمہیں اجازت دوں گی تب بھی جاؤ گی تم. تو اگر تم بتا دو گی تو اس میں اچھا ہوگا نا کہ مجھے پتا ہوگا میری پوتی کہاں گئی ہے. اور اگر میں منع کرتی ہوں اور پھر بھی تم جاؤ گی
تو پتہ چل جائے گا نا کہ تم کتنی نافرمان ہو یا فرما بردار ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ذرا دیکھتے تو صحیح، معلوم تو کر لیتے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. اور جب آپ جھوٹے کو اور سچے کو جو ہے معلوم کر لیتی تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ کس طریقے سے کام چل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جاتا. خیر بہرحال میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں کہ جو سورت کا پڑھانا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اور آپ کو میں